بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الملک الغفار مقلب اللیل والنہار والصلاة والسلام علی صفوة المصطفى الأخيار سیدنا مولانا محمد المحرار وعلى آلہ وصحبہ الأطہار۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى الكرم وعلى وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اس مسجد میں حاضر آئے اگر فقیر ہماری مسجد کو قبول فرمائے، جمعہ کی برکتوں سے مالامال فرمائے۔ ہم جو عبادت کر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ جمعہ کے صدقے میں پروردگار عالم تمام مسلمان کی جان مال عزت آبرو ایمان کی عبادت فرمائے۔ شریعت مطہرہ پر صحیح معنوں میں چلنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ مرکز اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو مسلم کے اعلیٰ حضرت پر استقامت عطا فرمائے۔ شاعر نے کہا تھا جب آئے حسنین کے نانا زمین پر، حسنین کہتے تھے امام حسن اور امام حسین دونوں کو ملاؤ بندہ حسنین ہے۔ جب آ گئے حسنین کے نانا زمین پر، مستی میں جھومنے لگا کعبہ زمین پر۔ جب آ گئے حسنین کے نانا زمین پر، مستی میں جھومنے لگا کعبہ زمین پر۔ اونچا ہے اونچا رہے گا جہاں میں، اونچا ہے اونچا رہے گا جہاں میں، میرے نبی کا دوستو جھنڈا زمین پر، میرے نبی کا دوستو جھنڈا زمین پر۔ بے شک فلک سے افضل و اعلیٰ زمین ہے، فلک کہتے ہیں آسمان۔ بے شک فلک سے افضل و اعلیٰ زمین ہے، رب نے بنا دیا جو مدینہ زمین پر، رب نے بنا دیا جو مدینہ زمین پر۔ اور سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت نے کہا تھا صبح طیبہ میں ہوئی پڑتا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ میں گدا تو بادشاہ، میں گدا تو بادشاہ، وردے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ یا اللہ حضرت کا قصیدے نور اور لمبا ہے، پھر کبھی انشاءاللہ مقابلات سناؤں گا۔ میرے پاس وقت کم ہے، آج مجھے مختصر وقت میں سرکار کا میلاد سنانا ہے۔ اس سرکار کا میلاد جو سنی ہر سال مناتا ہے، اور جو سچا سنی ہے وہ ہر سال سرکار کا میلاد ہمیشہ مناتا رہے گا۔ لوگوں نے مجھ سے پوچھا تھا حضرت سرکار کا میلاد کیوں مناتے ہو اور سرکار کا میلاد کون مناتا ہے، کس کو سرکار کا میلاد منانا چاہیے؟ تو یہ میں اپنے گھر کی بات نہیں، قرآن کا 14 پارہ اٹھائیے، رب فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ رب فرماتا ہے تحقیق ہم نے مومنوں پر احسان فرمایا کہ ان میں ہم نے اپنا رسول بھیجا۔ اللہ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، یہ زمین میں اللہ کی نعمت، آسمان اللہ کی نعمت، چاند سورج ستارے یہ ساری چیزیں اللہ کی نعمت۔ انسان خود اپنے وجود میں غور کرے، انسان بھی ایک اللہ کی نعمت، اور جب انسان اپنے وجود میں غور کرے گا تو یہ ہاتھ اللہ کی نعمت، پاؤں اللہ کی نعمت، آنکھ اللہ کی نعمت، یہ کان اللہ کی نعمت، یہ دماغ اللہ کی نعمت، سر پہ جو بال ہے وہ اللہ کی نعمت، پورا جسم اللہ کی نعمت۔ اللہ نے پورا جسم دیا، زمین کی ساری چیزیں دی، آسمان کا شامیانہ لگایا، سب کچھ بنایا، لیکن ہر چیز بنانے کے بعد اللہ نے یہ نہیں فرمایا ہے بندے میں نے زمین دے کر تجھ پر احسان کیا۔ کہیں بھی فرمایا قرآن میں بندے آسمان دے کر تجھ پر احسان فرمایا، تجھے میں نے سانس دی، یہ ہاتھ پاؤں پورا جسم دیا، تجھ پر احسان کیا، رب نے کہیں نہیں فرمایا۔ لیکن جب 12 ربیع الاول کو اپنا حبیب دیا، جب رب نے اپنا حبیب دیا تو رب نے قرآن میں ارشاد فرمایا تھا کہ ہم نے مومنوں پر احسان فرمایا۔
تحقیق ہم نے مومنوں پر احسان فرمایا، اس لیے احسان فرمایا کہ ان میں ہم نے اپنا رسول بھیجا، اور کسی چیز پر احسان نہیں۔ اور بھی ساری چیزیں اللہ کی نعمت ہے، لیکن ان ساری نعمتوں میں سب سے افضل نعمت ہے تو جناب محمد رسول اللہ۔ اور جب رب نے سرکار کو اس امت کے حوالے کیا، اس امت میں بھیجا، تو رب نے فرمایا ہم نے مومنوں پر احسان فرمایا۔ اب کس پر احسان ہے؟ ابھی تو تھوڑا بولے، آج آپ کو بھی بولنا پڑے گا، اور جہاں جہاں میں رکوں وہاں آپ کو سبحان اللہ بھی آج بولنا ہوگا۔ اللہ نے کس پر احسان فرمایا؟ جب اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا کہ ان میں ہم نے اپنا رسول بھیجا، تو سرکار کس کے لیے آئے؟ مومنوں کے لیے۔ تو اب لوگ پوچھتے ہیں سرکار کا میلاد کس کو منانا چاہیے؟ سیدھا سا جواب ہے کہ سرکار کا میلاد مومن کو منانا چاہیے۔ سرکار کا میلاد مومن کو منانا چاہیے۔ مومن تو مناتا ہے، جو اعتراض کرتا ہے وہ گھر جا کر سوچ لے، ایمان بچا کے نہیں، ایمان کی فکر کر لے۔ جب مومنوں پر احسان فرمایا ہے تو مومن تو ہمیشہ سرکار کا میلاد منائے گا، اور اس شان سے منائے گا کہ خاک ہو جائے یا تو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سنا دے جائے۔ اس شان کے ساتھ سرکار کا میلاد۔ اور پھر جب انسان سرکار کا میلاد مناتا ہے، آپ سرکار کی ولادت کے منظر کو، سرکار کی ولادت کے واقعے کو سنیں، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ کا حضرت آمنہ کے ساتھ نکاح ہوا، تفصیل والا واقعہ میں مختصر کر کے سناتا ہوں۔ سرکار کے والدین ہیں حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ، اتنی پاک باز وہ عورت اور شخص ہوں گے، لوگ کہہ دیتے ہیں کہ سرکار کے والدین معاذ اللہ جہنمی ہیں۔ انہیں شرم آنی چاہیے کہ تم اپنے باپ کے بارے میں تو یہ جانتے ہو کہ ہمارا باپ جنتی ہے، ہماری ماں جنتی ہے۔ جس حضرت آمنہ کے بطن میں سرکار نے 9 مہینہ آرام کیا ہو، وہ سرکار کے والدین جہنمی کیسے ہوں گے؟ سنو، حدیث کے الفاظ ہیں، حضرت جابر فرماتے ہیں سرکار میرے گھر پہ دعوت پر آئے، دسترخوان پر کھانا لگایا گیا، سرکار نے کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد سرکار نے اسی دسترخوان پر اپنے ہاتھ لگائے، اسی دسترخوان سے سرکار نے ہاتھ لگائے۔ اب حضرت جابر فرماتے ہیں جب یہ دسترخوان گندا ہوتا میں پانی سے نہیں دھوتا تھا، آگ جلتی تھی آگ میں ڈال دیتا تھا۔ دسترخوان گندا ہوتا تھا، پانی سے نہیں آگ میں ڈال دیتا تھا، تھوڑی دیر کے بعد وہی دسترخوان آگ سے نکالتا تھا، میرا دسترخوان صحیح و سالم ہوتا تھا۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ آگ سے دسترخوان نکالتا تھا، وہ دسترخوان جو پہلے گندا تھا صاف بھی ہو جاتا تھا، صحیح و سالم ایسے رہتا تھا، اس لیے کہ اس دسترخوان پر سرکار نے اپنا دست اقدس رکھا تھا۔ تو جس دسترخوان پر سرکار نے ایک مرتبہ اپنا ہاتھ لگایا ہو، کون سا ہاتھ؟ میرے امام کا روٹے ہاتھ جس سمت اٹھا، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا موجے بہرے سماحت پہ لاکھوں سلام۔ ایک مرتبہ سرکار نے جس دسترخوان پر اپنا ہاتھ رکھا، دنیا کی آگ اسے جلا نہیں سکتی۔ تو جس پیٹ میں سرکار 9 مہینہ رہے ہو، وہ حضرت آمنہ جہنم میں کیسے جا سکتی ہے؟ تو سرکار نے فرمایا حضرت آدم سے لے کر میری ماں تک، حضرت آدم سے لے کر حضرت عبداللہ تک جتنے ہیں، جتنوں کے صلب سے جتنوں کے رحموں میں آتا رہا، سرکار فرماتے سب کے سب مومن تھے۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عبداللہ تک اور حضرت حوا سے لے کر حضرت آمنہ تک، یہ جتنی نسب نامہ ہے، وقت ہوتا تو کبھی آپ کو نسب نامہ بھی سناؤں گا سرکار کا، حضرت آدم سے لے کر حضرت عبداللہ کا۔ آج ہمیں اپنا نسب کتنا یاد رہتا ہے؟ دادا لکڑ دادا حد ہو گئی، اس کے بعد یاد نہیں ہوتا۔ لیکن ہم اس سرکار کے ماننے والے ہیں کہ صحابہ کرام نے اور اولیاء کاملین نے حضرت آدم سے لے کر حضرت عبداللہ تک پورا سجرہ محفوظ کیا ہوا۔ پھر میں کبھی سناؤں گا، سرکار فرماتے میں پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا ہوا حضرت عبداللہ کی پشت میں آیا، اور پھر حضرت عبداللہ کا حضرت آمنہ سے نکاح ہوا، اور پھر جب حمل ٹھہرا، حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ میرے شوہر حضرت عبداللہ نے کہا ہے آمنہ میں سفر کرنے کے لیے دور جا رہا ہوں، ابھی شادی کو 3 مہینہ گزرا تھا،
حضرت عبداللہ حضرت آمینہ کو گھر پہ چھوڑ کر سفر کے لیے چلے جاتے ہیں اور آپ نے ارشاد فرمایا تھا میں اس تاریخ کو جا رہا ہوں، یہ تاریخ واپس آ جاؤں گا۔ جب وہ تاریخ آ گئی حضرت عبداللہ واپس نہ آئے، حضرت آمینہ رونے لگی اور آپ نے حضرت عبدالمطلب جو سرکار کے دادا ہیں ان کے پاس جا کر کہا کہ آپ جا کر معلومات تو کیجیے، عبداللہ نے جو تاریخ دی تھی وہ تاریخ بھی چلی گئی، عبداللہ اب تک واپس کیوں نہیں آئے؟ حضرت عبدالمطلب خانہ کعبہ میں آئے، لوگوں سے پوچھا، لوگوں یہ تو بتاؤ میرا عبداللہ کا کچھ پتہ ملا کہ نہیں؟ میرا عبداللہ دور دراز گیا تھا اب تک واپس نہیں آیا۔ آپ بات ہی کر رہے تھے کہ دور دراز سے ایک شخص سفر کرتا ہوا آتا ہے اور آنے کے بعد حضرت عبدالمطلب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور کھڑے ہو کر کہتا ہے عبدالمطلب جس عبداللہ کا تم انتظار کرتے ہو اب عبداللہ نہیں آئے، اب ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ انتقال کا ہونا تھا کہ سارے فرشتوں نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، اے مالک تو نے اپنے نبی کو یتیم کر دیا، ابھی تیرے نبی اس فرشے کی تھی پر آئے نہیں، ابھی تو حضرت آمینہ کے پیٹ میں ہے، ابھی تیرے نبی اس فرشے کی تھی پر آئے نہیں اور تو نے اپنے نبی کو یتیم کر دیا۔ رب کی مشیت نے جواب دیا تھا، اے فرشتوں میں نے اپنے نبی کو یتیم نہیں یتیموں کا سہارا بنا کر بھیجنا ہے، صرف یتیموں کا نہیں سارے جہان کے لوگوں کا سہارا بنا کر بھیجنا ہے۔ تبھی میرے امام نے کہا تھا غمزدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہیں، غمزدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہیں، بے کسوں کا سہارا ہمارا نہیں۔ حضرت آمینہ کے پاس جب خبر پہنچی حضرت آمینہ بھی رونے لگی اور پھر حضرت آمینہ فرماتی ہے جب سرکار کا نور میرے بدن میں آیا، حضرت آمینہ فرماتی ہر مہینے ایک ایک نبی آتا اور آنے کے بعد مجھے بشارت دیتا ہے آمینہ تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ اولین اور آخرین میں سب سے افضل ہے۔ ہر مہینے کوئی نہ کوئی اللہ کا نبی آتا اور آ کر بشارت دیتا اور حضرت آمینہ فرماتی جب سے نور محمدی میرے پیٹ میں آیا ایسے کمالات ایسے مشاہدات ہوتے تھے، ایسی چیزیں نظر آتی تھی کہ حضرت آمینہ فرماتی ہے کہ جب میں مکہ میں کنویں میں پانی بھرنے کے لیے جاتی تو وہاں پہلے منظر یہ تھا کہ جس کنویں پر پانی بھرنے جاتی کنویں میں پانی تو تھا لیکن بہت نیچے تھا، رسی اور ڈول کے ذریعے سے کنویں سے پانی نکالا جاتا۔ حضرت آمینہ فرماتی جب نور محمدی میرے بدن میں آ گیا کنویں میں پانی بھرنے گئی، کیا دیکھتی ہوں اب کنویں کے قریب گئی پانی اوپر آ گیا، وہ پانی اوپر آ گیا۔ اب حضرت آمینہ فرماتی میں نے پانی بھر دیا اور عورتوں نے بھی دیکھا اور عورتیں بھی پانی بھر لیتی ہے۔ اب حضرت آمینہ فرماتی میں وہاں سے نکلی پانی پھر نیچے، پھر دوسرے دن آئی میں جیسے قریب آئی کنویں کے قریب پانی پھر اوپر آ گیا۔ اب مکہ کی عورتوں نے فیصلہ کر دیا ہم پانی بھرنے اسی وقت آئیں گے جب آمینہ آئے گی، کنویں پر پانی بھرنے اسی وقت آئیں گے جب آمینہ آئے گی۔ اور حضرت آمینہ فرماتی میں جب جب کنویں پر جاتی تھی پانی اوپر آ جاتا تھا، میں بھی بھرتی تھی ساری عورتیں بھی بھر لیتی تھی۔ اب حضرت آمینہ فرماتی ہے پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ مکہ کے لوگوں نے حضرت عبدالمطلب کے پاس جا کر کہا عبدالمطلب تمہاری بہو آمینہ کو کیا ہوا ہے؟ عرب کا دستور ہے کہ جس کا شوہر انتقال کر جائے وہاں کی عورتیں ایک سال تک خوشبو نہیں لگاتی، لیکن یہ تمہاری بہو آمینہ ہے، ابھی تمہارے بیٹے عبداللہ کے انتقال کو بہت لمبا عرصہ بھی گزرا نہیں ہے لیکن آپ کی بہو آمینہ ہے، خوشبو لگاتی ہے اور ایسی خوشبو لگاتی ہے کہ بڑے بڑے بادشاہ وہ خوشبو خرید بھی نہیں سکتے، اتنی عالیشان خوشبو آتی ہے۔ عبدالمطلب کیا بات ہے؟ حضرت عبدالمطلب اپنے گھر پر آئے اور آنے کے بعد اپنی زوجہ سے بات کی اور کہا دیکھو بہو سے کہو کہ ابھی عبداللہ کے وصال کو ایک سال کا عرصہ نہیں گزرا ہے، وہ خوشبو لگاتی ہے، لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں، کل تک وہ مکہ کے لوگ جو ہم سے آنکھ نہیں ملا سکتے تھے آج یہی مکہ کے لوگوں نے مجھ پر اعتراض کیا ہے عبدالمطلب تمہاری بہو خوشبو لگا کر آتی ہے۔ آپ نے کب فرمایا جاؤ اپنی بہو سے کہہ دو کہ وہ خوشبو نہ لگائے، وہ ساتھ آتی ہے اور آنے کے بعد کہتی ہے آمینہ خوشبو کیوں لگاتی ہو؟ اتنا سنا تھا حضرت آمینہ رونے لگی اور جب آنسو پوچھنے کے بعد حضرت آمینہ نے کہا اے میری ساتھ آپ حضرت عبدالمطلب سسر کو بلائیے، بلایا گیا اور بلانے کے بعد حضرت آمینہ نے ارشاد فرمایا سسر جی آپ کہہ رہے ہیں کہ میں عطر لگا رہی ہوں خوشبو لگاتی ہوں، دراصل بات یہ نہیں، سامنے زمین پر مٹی رکھی ہوئی تھی، حضرت آمینہ نے مٹی کو اپنے ہاتھ میں لیا اور ہاتھ میں لینے کے بعد حضرت عبدالمطلب کے ہاتھ میں دیا اور ارشاد فرمایا اب سنو، سننا تھا کہ خوشبو آنے لگی۔ پھر سامنے جو دیوار تھی دیوار پر حضرت آمینہ نے ہاتھ لگایا، ہاتھ لگانے کے بعد کہا سسر جی اس کو سنگو، اس کو سنگا تو دیوار سے بھی خوشبو آنے لگی۔ جہاں آپ کھڑی تھی وہاں سے تھوڑا پیچھے ہٹے اور ہٹنے کے بعد آپ نے سسر جی سے کہا سسر جی اب جہاں میں کھڑی تھی وہاں سے میں ہٹ گئی اب وہاں سنگو۔ حضرت عبدالمطلب فرماتے ہیں میں نے اس جگہ کو سنگا تو وہاں سے بھی خوشبو آ رہی ہے۔
پھر آپ نے ارشاد فرمایا تھا آمینہ نے کہ سسر جی میں تو کوئی خوشبو نہیں لگاتی ہوں، لیکن میرے پیٹ میں اللہ نے وہ نعمت دی ہے کہ میں جہاں جہاں جاتی ہوں گلیاں مہکنے لگتی ہیں، میں جہاں جہاں جاتی ہوں گلیاں مہکنے لگتی ہے۔ وہ سرکار کا نور جب حضرت آمینہ کے پیٹ میں تھا تب خوشبو بھی آ رہی تھی، لوگوں کو محسوس بھی ہو رہی تھی، لیکن وہی نبی جب 12 ربیع الاول میں فرش گیتی پر مبعوث ہوئے اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں جب چکر لگایا تو وہ خوشبو نکلی تھی کہ میرے امام نے کہا تھا یا رسول اللہ ان کی مہک نے دل کے گنجے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے وسعت دیے۔ یہ میرے سرکار کا میلاد ہے۔ لوگ کہتے ہیں سرکار کا میلاد کیسے پڑھتے ہو؟ سرکار کا میلاد ایسے پڑھا جاتا ہے۔ جن کو سرکار کے میلاد سے تکلیف ہے میں ان سے دعوت دیتا ہوں، آج میں کوئی چیلنج نہیں کروں گا، آج خوشی کا ماحول ہے، ہمیں ان سے کوئی نہیں لڑنا ہے۔ ہاں آج میں دعوت دیتا ہوں، آؤ تو صحیح ایک مرتبہ سرکار کے میلاد میں۔ اگر دل کی دنیا نہ بدلے تو میرا گریبان پکڑ لینا، اللہ اعلان دعوت محبت کے ساتھ، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی فساد نہیں، آؤ ایک مرتبہ سرکار کا میلاد سنو اور سرکار کے میلاد میں بیٹھو اور دل کی دنیا نہ بدلے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں اتنے کمالات اور مشاہدات ہو رہے تھے اور پھر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی آگے ارشاد فرمایا کہ حضرت آمینہ فرماتی ہے کہ جب 9 مہینے مکمل ہوئے، 9 مہینے مکمل ہو جانے کے بعد آج دنیا میں لوگ اسی پر الجھے ہوئے ہیں کہ نبی نور ہے کہ بشر ہے، نور ہے کہ بشر ہے، جھگڑا اسی پر کر رہے ہو۔ سنو کسی اور کی بات نہیں، حضرت آمینہ کی بات سنا رہا ہوں۔ حضرت آمینہ فرماتی جب 9 مہینے مکمل ہوئے فخرج منی نور، فخرج منی نور، حضرت آمینہ فرماتی جب 9 مہینے مکمل ہوئے تو میرے بدن سے نور نکلا۔ اعلیٰ حضرت نے نہیں کہا، اعلیٰ حضرت نے کہا ہوتا تو لوگ اعتراض کرتے، یہ نبی کی والدہ حضرت آمینہ نے کہا فخرج منی نور، میرے بدن سے نور نکلا۔ جب اعلیٰ حضرت کی نگاہ اس حدیث پر پڑی تبھی اعلیٰ حضرت نے کہا صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا۔ ایسا نور والا نبی اس دنیا میں تشریف لایا کہ وہ تو نور والا تھا، اس کے خاندان تک قیامت تک جتنے لوگ آتے رہے کہ اللہ ساروں کو نور بناتا رہا۔ ابھی میرے امام نے کہا تھا یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے رہنے نور تیرا سب کرانا نور۔ یہ میرے نبی کا میلاد ہے۔ پھر حضرت آمینہ فرماتی فخرج منی نور، میرے بدن سے نور نکلا، لما ودعت ہوں، یہ میں سرکار کا میلاد سنا رہا ہوں، میں سرکار کا میلاد، سرکار کی ولادت ہو رہی ہے اور یہاں اتنے بڑے مجمع میں کچھ ہی لوگ ہوں گے جنہوں نے سرکار کا میلاد صحیح معنوں میں سنا ہوگا۔ آج سن لیجئے سرکار کا میلاد کیسے ہوا تھا۔ حضرت آمینہ فرماتی لما ودعت ہوں، جب وہ نور نکلا، اور حضرت آمینہ فرماتی ہے میرا بیٹا میرا لال جب اس دنیا میں تشریف لایا، سرکار جب اس دنیا میں تشریف لائے کانا مقہولن، کانا مقہولن، حضرت آمینہ فرماتی میرا بیٹا میرا لال جب اس دنیا میں تشریف لایا تو آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا، آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا، کانا مدہونن، سر کے بال پر تیل بھی لگا ہوا تھا، مغسولن، غسل کیا ہوا تھا، مختونن، ختنہ شدہ پیدا ہوا تھا، معطرن، جب میرا بیٹا پیدا ہوا تو خوشبو بھی آ رہی تھی، کانا ساجدن۔ اتنی فضیلت سنانے کے بعد حضرت آمینہ فرماتی ہے کہ اتنی ساری چیزیں دیکھنے کے بعد میں نے اپنے لال کو دیکھا، کانا ساجدن، میرا بیٹا سجدے کی حالت میں تھا، میرا بیٹا سجدے کی حالت میں تھا۔ حضرت آمینہ فرماتی جب میں نے اپنے بیٹے کو سجدے کی حالت میں دیکھا، میں قریب گئی، کان لگایا تو آواز آ رہی تھی رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ مولانا جمیل الرحمن نے کہا تھا رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ یہ میرے نبی کا میلاد ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس فرش گیتی پر تشریف لائے، وقت تاریخ 12 ربیع الاول، وقت کون سا تھا؟ صبح صادق تھا، یعنی ایسا وقت تھا کہ علماء نے لکھا کہ رات جا رہی تھی، دن آ رہا تھا۔ وہ اس
کہ اگر سرکار کی ولادت دن میں ہوتی تو رات محروم رہ جاتی، رات میں ہوتی تو دن محروم ہو جاتا، تو رب کی مشیت نے فیصلہ کیا کہ میرے حبیب کو پیدا کیا جائے تو اس شان سے پیدا کیا جائے کہ رات جا رہی ہو دن آ رہا ہو، محروم رہ نہ جائے دن رات برکتوں سے، اس واسطے وہ آیا صبح سبے ولادت۔ اب جب سرکار کی ولادت ہوئی، ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہمارے چاہنے والے ہمارے پاس آ کر مبارکباد دیتے ہیں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ جب میرے بیٹے کی ولادت ہوئی، سرکار کی ولادت ہوئی، آسمان کے سارے فرشتے مبارکباد دینے کے لیے میرے گھر پر آئے، اور حضرت آمنہ فرماتی فرشتے تو آئے اور انہی فرشتوں کے آگے سب سے آگے حضرت جبریل تھے، اور جبریل کہہ رہے تھے اہلا وسہلا مرحبا، اہلا وسہلا مرحبا۔ حضرت جبریل آگے تھے، ساتھ میں حضرت میکائیل بھی تھے، حضرت اسرافیل بھی تھے، اور چوتھے نمبر پر حضرت اسرائیل بھی تھے۔ کون ہے اسرائیل؟ ملک الموت۔ اسرائیل کون ہے؟ ملک الموت۔ کتابوں میں بتایا جاتا ہے کہ جب اللہ نے اپنے حبیب کو پیدا فرمایا تو سارے فرشتوں سے کہا فرشتوں جاؤ آمنہ کے گھر پر جاؤ، میرے حبیب کی ولادت ہے، جا کر مبارکباد دو۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام ملک الموت نے عرض کیا اللہ میرے اوپر ڈیوٹی ایسی ہے کہ میں کہیں جا ہی نہیں سکتا، میری ڈیوٹی ایسی ہے کب کس کی روح نکالنے کا حکم آ جائے، آج کتنے بچوں کو یتیم کرنا ہوگا، کتنی عورتوں کے سواب کو چھیننا ہوگا، کئی بوڑھوں کو آج روح نکالنی ہوگی۔ مالک میری ڈیوٹی ایسی ہے کہ جب مجھے حکم آ جائے اس کی روح نکالنی ہے، اس کی روح نکالنی ہے، میرا کام ہی ایسا ہے۔ مالک اگر میں مبارکباد دینے چلا جاؤں گا، تیرا حکم آئے گا تو دیر ہو جائے گی۔ تو رب کی مشیت نے جواب دیا ملک الموت آج خوشی کا دن ہے، آج خوشی کا دن ہے، آج کسی کو رلانا بھی نہیں ہے، آج خوشی کا دن ہے، آج کسی کو رلانا بھی نہیں ہے۔ رب نے ارشاد فرمایا ملک الموت آج جس کے نام موت کے لیے لکھے گئے تھے، حبیب کی پیدائش کے صدقے میں سب کو زندگیاں دے دی، حبیب کی پیدائش کے صدقے میں سب کو زندگیاں دے دی۔ ملک الموت سے رب نے ارشاد فرمایا جا تیری بھی چھٹی، آج کسی کی روح نہیں نکالنی، جا تو بھی جا، اب فرشتوں کے ساتھ جا اور آمنہ کے گھر پہ جا، میرے حبیب کی ولادت ہے، تو بھی مبارکباد دے کر آ۔ ملک الموت بھی آئے، انہوں نے بھی مبارکباد دی۔ اب ہم سنی شیعہ عقیدہ سرکار کا میلاد مناتے ہیں، ہم سرکار کا میلاد مناتے ہیں، اور یاد رکھنا ملک الموت سے ہر ایک انسان کو ملنا ہے، ملک الموت سے ہر ایک کو ملنا ہے۔ اچھا ہم سرکار کا میلاد مناتے ہیں، ہم سے جب ملیں گے تو اپنے والا ہے، یہ وہ ہے جو سرکار کا میلاد مناتا ہے۔ جب اپنے والوں سے ملیں گے ملک الموت تو کہیں گے یہ میلاد والا ہے، ان سے جا کر کہنا ملک الموت تمہارے پاس بھی آئیں گے، ملک الموت تمہارے پاس بھی آئیں گے، اور آ کر کہیں گے اچھا پارٹی چھوڑ کے بھاگا تھا، وہ لوگ جو سرکار کا میلاد نہیں مناتے ان کے پاس بھی جائیں گے۔ اور پھر جھنڈے کی بات ہے، ابھی الیکشن آ رہا ہے، ہر پارٹی کا جھنڈا لوگ لیے گھومیں گے، کانگریس والے کانگریس کا لے کر، بھاجپا والے بھاجپا والا، آپ والے آپ والا، جس کا جو جھنڈا ہے وہ جھنڈا لے کر گھومتے ہیں۔ تو میں نے سوچا یہ جھنڈے کی مقصد کیا ہے، جھنڈے کا ریزن کیا، جھنڈا کیوں لے کر گھوما جاتا ہے؟ تو جھنڈا ایک نسبت ہے، ایک نشانی ہے، جو جس کا جھنڈا لے کر گھوما جاتا ہے اس کو اسی کا مانا جاتا ہے۔ اگر دنیا کا یہ نظام ہے کہ جھنڈا دیکھ کر نشانی معلوم کی جاتی ہے، 12 ربیع الاول کو اپنے گھر پہ جھنڈا لگانا، قیامت تک محمدی کہلاؤ گے، قیامت تک محمدی کہلاؤ گے۔ اور جھنڈے کے لیے ایک حدیث میں جمعہ کو سنا چکا تھا کہ حضرت جبریل نے اللہ کے حکم سے جھنڈا لگایا تھا۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد سرکار کا عاشق اس طرح مناتا ہے، سرکار کا میلاد مناؤ سنیو۔ لوگ کہتے ہیں کہ پہلے کہاں لکھا ہے، عرب کی کتابیں ہیں، ابھی میرے موبائل میں 450 سے زیادہ حوالے ہیں عرب کی کتابوں کے، کہ ان بڑے بڑے شیوخ نے سرکار کا میلاد منایا بھی، لوگوں کو حکم بھی دیا۔ اب جو سرکار کا سچا امتی ہے، جو اپنے آپ کو سچا مومن مانتا ہے کہ اللہ نے اس پر انعام فرمایا ہے، جو اپنے آپ کو سچا سنی سے عقیدہ مسلمان مانتا ہے، وہ سرکار کا میلاد منائے۔ میاں سرکار کا میلاد تو وہ میلاد ہے، ہم تو سرکار کے ماننے والے ہیں۔ آؤ میں تمہیں بخاری کی حدیث سناتا ہوں۔ بخاری کون سی کتاب ہے؟ قرآن کے بعد سب سے افضل کتاب،
لوگ کہتے ہیں بخاری میں ہمیں نہیں ملتا ہے، آؤ میں بخاری سناتا ہوں. اور یہ حدیث سننے کے بعد بھی اگر دل نہ بدلے تو اللہ کی بارگاہ میں ہونا کہ کہیں دل سخت تو نہیں ہو گیا، دل کالا تو نہیں ہو گیا. بخاری کی حدیث ہے، جب سرکار کی ولادت ہوئی، آپ کا چچا ابو لہب دنیا اسلام کا سخت ترین دشمن، کون تھا وہ؟ دنیا اسلام کا سخت ترین دشمن اور کافر دشمن. وہ ابو لہب بیٹھا تھا، اس کی باندھی تھی سویبہ. سویبہ بھاگتی ہوئی آئی ابو لہب کے پاس اور آ کر کہا، اے میرے آقا، آپ کے یہاں آپ کے بھائی عبداللہ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا، آپ کے بھائی عبداللہ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے. اتنا سنا تھا ابو لہب نے اپنی انگلی سے اشارہ کیا، کہا جا، اسی خوشی میں میں نے تجھے آزاد کیا، بھتیجے کی خوشی میں نے تجھے آزاد کیا. اب بخاری کے الفاظ ہیں، جب ابو لہب مرا، مرنے کے بعد خاندان کے کئی لوگوں نے اسے خواب میں دیکھا، اور خواب میں دیکھنے کے بعد ابو لہب سے پوچھا، بتا تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو ابو لہب نے کہا، جب سے مرا ہوں تب سے مجھے کوئی خیر نہیں ملی، کوئی بھلائی نہیں ملی، البتہ پیر کے دن، منڈے کے دن، سوموار کے دن اسی کلمے کی انگلی سے تھوڑی دیر کے لیے پانی مل جاتا ہے. کس لیے ملتا ہے؟ اب علماء نے لکھا کہ ابو لہب کو منڈے کے دن کلمے کی انگلی سے پانی اس لیے ملتا ہے کہ اس نے سرکار کی ولادت پر اپنی باندھی سویبہ کو اس انگلی سے آزاد کیا تھا. ایک انگلی سے آزاد کرنے والا ابو لہب ایک دن سرکار کا میلاد منائے. اچھا، اس نے سرکار کا میلاد نبی ہونے کی حیثیت سے نہیں، بھتیجا ہونے کی حیثیت سے منایا تھا. بھتیجا ہونے کی حیثیت سے. جب ایک دشمن بھتیجا ہونے کی حیثیت سے ایک دن سرکار کا میلاد منائے تو منڈے کے دن اس سے کلمے کی انگلی سے پانی مل سکتا ہے. دشمن کو پانی مل سکتا ہے تو جو سرکار کا سچا عاشق ہو، سرکار سے سچی محبت کرنے والا ہو، تو پھر وہ سرکار کا میلاد منائے گا تو سرکار کتنا کرم کرے گی. اور آج ہر جگہ سرکار کا میلاد منایا جاتا ہے، زمین پر بھی منایا جاتا ہے، آسمان پر بھی منایا جاتا ہے. آپ دیکھیں تو صحیح، جہاں جہاں جائیں گے وہاں تمہیں سرکار کا میلاد نظر آئے گا. اعلیٰ حضرت بھی پکار اٹھے، عرش پر تازہ چھیڑ چھاڑ، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے پیارے تیری ہی داستان ہے. کان جدھر لگائیے، کان جدھر لگائیے پیارے تیری ہی داستان ہے. جو سرکار کا سچا عاشق سرکار کا میلاد منائے گا تو پھر سرکار کتنا کرم کریں گے. علامہ ابن جوزی نے لکھا ہے کہ ایک بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے عالم تھے، علامہ ابن نعمان. رات میں سوئے، قسمت کا ستارہ چمکا، آپ میں سرکار کا دیدار ہوا، اور جس سے سرکار کا دیدار ہو جائے کتنے کمال والا ہوگا. علامہ ابن نعمان، قسمت کا ستارہ چمکا، آنکھ لگ گئی، خواب میں سرکار کا دیدار ہوا. اب علامہ ابن نعمان فرماتے جیسے ہی سرکار کا دیدار ہوا میں آگے بڑھا، سرکار کے دستے اقدس کو میں نے چھوما. آج چھونے پر بھی بہت اعتراض ہے، دوسری طرف نہیں جاؤں گا. علامہ ابن نعمان فرماتے ہیں، پھر کبھی علامہ ابن نعمان فرماتے ہیں کہ میں نے خوابی میں سرکار کا دیدار کیا، سرکار کے ہاتھ کو چوما. چومنے کے بعد علامہ ابن نعمان فرماتے ہیں میں نے دیکھا سرکار جلدی میں کہیں ہے، کہیں جا رہے ہیں، سرکار جلدی میں کہیں تشریف لے جا رہے ہیں. تو علامہ ابن نعمان نے عرض کی، یا رسول اللہ اتنی جلدی آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ تو سرکار فرماتے ہیں میں اپنے ایک محبت کرنے والے سے ملنے جا رہا ہوں، میں اپنے ایک محبت کرنے والے سے ملنے جا رہا ہوں. تو علامہ ابن نعمان نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ سید المرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، طہا و یاسین، اللہ نے اتنی شان سے نوازا اور آپ ان سے ملنے جا رہے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ آپ سے ملنے آتے، وہ آپ سے ملنے آتے. اللہ نے ساری کائنات میں افضل آپ کو بنایا ہے اور آپ اتنی افضل والے ہونے کے باوجود اس سے ملنے جا رہے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ آپ سے ملنے آتے. علامہ ابن نعمان فرماتا بھی میں نے اتنا عرض کیا، سرکار نے جلال میں ارشاد فرمایا، سرکار نے جلال میں ارشاد فرمایا، اے ابن نعمان میں اس سے ملنے اس لیے جاتا ہوں کہ وہ ہر سال میرا میلاد مناتا ہے، ملنے اس لیے جا رہا ہوں. یہ کون سے بزرگ کی بات بتا رہا ہوں؟ اعلیٰ حضرت سے پہلے کے ہیں. لوگوں کو اعتراض ہے نا اعلیٰ حضرت نے سب کیا ہے.
یہ علامہ ابن جوزی پہلے کے بزرگوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ سرکار نے جلال میں ارشاد فرمایا میں اس سے ملنے جاتا ہوں اس لیے کہ وہ ہر سال میرا میلاد مناتا ہے۔ علامہ ابن نعمان نے پھر ہاتھ باندھ کر عرض کیا رسول اللہ جو آپ کا میلاد مناتا ہے آپ اس سے ملنے جاتے ہیں؟ جو آپ کا میلاد مناتا ہے آپ اس سے ملنے جاتے ہیں؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا ابن نعمان جو میرے ساتھ محبت کرتا ہے میں بھی ایسی محبت کرتا ہوں، جو میرے ساتھ محبت کرتا ہے میں بھی اس کے ساتھ ایسی محبت کرتا ہوں۔ صاحبو سرکار سے محبت کرو تو ایسی کرو کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم دے رہے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم دے رہے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوگوں قلم دے رہے ہیں۔ ابھی سرکار کا میلاد میں آپ کو اور سنا تھا، وقت میرا ختم ہو گیا، کل رات میں بیانات ہیں، آپ بیانات میں شرکت کریں اور سرکار کا میلاد ضرور سنیں۔ صاحبو سرکار کا میلاد مناؤ، دلیلیں کوئی مانگے آنا ہمارے پاس، ہم دلیلیں دیں گے، ہمارے پاس سرکار کی میلاد کی دلیلیں تو ہیں، لیکن معاف کرنا ہمارا نوجوان جو عید میلاد کے دن ڈی جے بجاتا ہے ڈھول بجاتا ہے اس کی دلیلیں ہمارے پاس نہیں ہیں، اس کی دلیلیں نہیں ہیں۔ اب پورے سرکار کے میلاد کو تو میں نے مختصر میں آپ کو سرکار کا میلاد سنایا، کہیں آپ نے سنا کہ سرکار کی اس میلاد میں کسی نے ڈھول بجایا ہو، کہیں آپ نے سنا کہ سرکار کے میلاد میں لوگوں کو سجایا گیا ہو۔ علی صاحب رات کو میرے سے کہا حضرت آپ لوگوں سے کہیے کہ یہ عید میلاد کے موقع پر روزانہ رات میں ڈھول بجاتے 12 بجے تک ہماری نیند میں قلق ہوتا ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس فرش ویدی پر آئے تھے تو امن کا پیغام لے کر آئے تھے، ہمارے نبی امن کا پیغام لے کر آئے تھے۔ ہم اسی امن والے کے امن والے امتی ہیں، امن والے نبی کے امن والے امتی ہیں۔ ہم سرکار کا میلاد منائیں، کسی کو تکلیف نہ دیں، ڈی جے بجا کر ڈھول پیٹ کر کسی کو تکلیف پہنچانا۔ سرکار کا جلوس نکالو، بے شک سرکار کا جلوس نکالو، صحابہ نے جلوس نکالا۔ اور سب سے بڑی دلیل میں آپ سے دیتا ہوں، لوگ کہتے ہیں سرکار کا میلاد کیوں مناتے ہو؟ کچھ سرکار سے پوچھا، سرکار ہر منڈے کے دن روزہ رکھتے تھے، سرکار ہر منڈے کے دن روزہ رکھتے تھے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ آپ ہر منڈے کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا پوری کوفی ہر منڈے کو روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اسی دن میں پیدا کیا گیا ہوں، ہر منڈے کو روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اسی دن میں پیدا کیا گیا تھا۔ سرکار تو اپنا میلاد ہر سوموار کو مناتے تھے، سرکار اپنا میلاد ہر سوموار کو مناتے تھے، تو امتی سال میں ایک مرتبہ سرکار کا میلاد منائے تو کوئی بری بات نہیں، اچھی بات ہے، ثواب کا کام ہے، ثواب کا کام ثواب کی طرح کرو گے تو ثواب ملے گا۔ گناہوں والے راستے پر نہ ڈی جے نہ ڈھول نہ اور کوئی چیز، جلوس نکالا سرکار کا جلوس نکالو، نام شریف پڑھتے پڑھتے درود پڑھتے پڑھتے سرکار کا جلوس نکالو۔ اور صاحبوں میں تو آپ کو دعوت دیتا ہوں سرکار کا جلوس ایسا نکالو کہ اگر کوئی غیر مسلم دیکھے تو دیکھنے کے بعد کہے جب سرکار کا امتی ایسا ہے، جب سرکار کا امتی ایسا ہے تو ان کا نبی کتنی شان والا ہوگا۔ ہمارا نبی تو وہ شان والا کہ میرے امام نے کہا تھا سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جس سے ہے ان اچھوں میں اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں سارے، آج میری آواز بیٹی نے آپ کی آواز کیوں بیٹھ رہی؟ سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جس سے ہے ان اونچوں میں اونچا، ہے ان اونچوں میں اونچا۔ ہم اس اونچے والے نبی کے امتی ہیں تو ہمیں بھی اپنا لیول کون سا بنانا چاہیے؟ اونچا۔ اس لیے صاحب و سرکار کا میلاد مناؤ، کوئی خرافات کے ساتھ نہیں، نعت کے ساتھ درود کے ساتھ کلمہ شریف پڑھتے پڑھتے سرکار کا میلاد مناؤ۔ جب اس طرح آپ سرکار کا میلاد مناؤ گے جہاں بھی برکتیں ملیں گی پھر وہاں بھی برکتیں ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد قبول فرمائے۔